چنانچہ ہم حضرات علماء کرام سے، مشائخ سے دعا کی درخواست کرتے ہیں کہ روزی میں برکت کے لیے دعا فرمائیں۔ معاشی تنگی سے بچنا چاہتے ہیں۔ برکت ایک ایسا لفظ ہے، ہمارے حضرت فرمایا کرتے تھے کہ آپ اس کا کوئی ترجمہ انگریزی ڈکشنری میں نہیں دیکھ پائیں گے۔ انگریزی میں برکت کے لیے کوئی لفظ نہیں ہے۔ اس برکت کا تعلق تو قرآن و سنت سے ہے۔ اگر کسی نے قرآن و سنت کو ترجیح نہیں دی اور صرف دنیا کے جو فنون ہیں، دنیا کے اعتبار سے جو علوم ہیں، ان کو ترجیح دیتا رہا اور یہ سوچتا رہا کہ اس سے برکت آ جائے گی، تو کبھی نہیں آ سکتی۔ کہ برکت کا تعلق دنیا کے فنوں سے نہیں ہے، دنیا کے علوم سے نہیں ہے، دنیا کی محنتوں سے نہیں ہے۔ برکت کا تعلق قرآن و سنت سے ہے۔ کچھ باتیں ہمارے حضرت محبوب العلماء والصلحاء حضرت اقدس مولانا حافظ پیر الفقار احمد نقشبندی مجددی قدس اللہ سرہ کی فرمائی ہوئی ہیں، رزق میں برکت کیسے پیدا ہو۔ چنانچہ فرماتے ہیں سب سے پہلی چیز، روزی میں اگر کوئی برکت چاہتا ہے، معاملات میں سچائی ہونی چاہیے۔ اس اعتبار سے اگر دیکھا جائے تو اس دور میں 98% مسلم معاشرہ، 99 بھی کہا جا سکتا ہے لیکن احتیاطاً 98% مسلم معاشرہ اپنے معاملات میں، چاہے زبانی معاملات ہو، چاہے لکھا پڑھائی کے معاملات ہوں، چاہے گواہی دینے کا معاملہ ہو، یا کسی اور اعتبار سے جھوٹ کو بنیاد بنا کے چلتا ہے، دھوکے کو بنیاد بنا کے چلتا ہے۔ سچائی معاملات میں دور دور تک نہیں پائی جاتی، جبکہ اللہ پاک نے برکت سچ کے ساتھ رکھی۔ جھوٹ میں ہلاکت ہے، تباہی اور بربادی ہے۔ نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے تاجر کا تذکرہ فرمایا تو آگے اس کی صفت بیان فرمائی، الصدوق۔ ایک ہے صادق، زبان سے سچ بولنے والا، ایک ہے صدوق، سچ بات بھی کرنے والا اور سچائی کا معاملہ کرنے والا، دونوں چیزیں۔ تو تاجر کے بارے میں فرمایا کہ تاجر سچ بولنے والا بھی ہوتا ہے اور سچ کا معاملہ بھی کرنے والا ہوتا ہے۔ ایسا تاجر ہوگا۔ اور آگے ایک صفت اور بیان فرمائی کہ امانت دار، خیانت اس کے پاس نہ ہو۔ تو ایسا تاجر کل قیامت کے دن انبیاء، صدیقین، شہداء، صالحین کے ساتھ ہوگا۔ اتنا بڑا مرتبہ اس کو ملے گا، جبکہ اس نے زندگی میں کیا کیا؟ 2 اور 2 4 کیا، تجارت کی، اس نے کمایا کھایا، لیکن اتنا بڑا مقام اور مرتبہ اس کو کس لیے مل رہا ہے؟ اس دور کے تاجر اچھی طرح سمجھ سکتے ہیں کہ اگر وہ سچ بولنے والے بن جائیں اور سچ کا معاملہ کرنے والے بن جائیں اور خیانت سے دور رہنے والے بن جائیں تو بظاہر انہیں کتنی مشکل پیش آئے گی۔ آج کا مسلمان بڑی آسانی سے کہتا ہے کہ سود کے بغیر کاروبار نہیں ہو سکتا۔ جھوٹ کے بنا مارکیٹ میں اپنی پہچان بنائی نہیں جا سکتی۔ خیانت کیے بغیر 2 پیسے بچائے نہیں جا سکتے۔
یہ کہنے والا کون ہے؟ مسلمان۔ اسی لیے نبی علیہ السلام نے فرمایا تھا کہ تم سچے ہو کر تجارت کرو گے، امانت داری کے ساتھ کرو گے، تو انبیاء، صدیقین، شہداء اور صالحین کے ساتھ تمہارا حشر ہوگا۔ اور یہ بات اتنی ہی نہیں کہ ہم کہہ دیں کہ اس کے بغیر کیسے ہوگا، اس کے بغیر کیسے ہوگا۔ اگر خدا نخواستہ دین کی تحقیر، دین ہلکا ہو ہمارے ذہنوں میں اور ہماری نظروں میں، اور ہم گویا دین کا مذاق اڑاتے ہوئے، دین کو ایک مشکل چیز سمجھتے ہوئے اس طرح کے الفاظ بولیں گے، تو ہمارا ایمان خطرے میں پڑ جائے گا، کیونکہ اللہ پاک ایسی چیز کا حکم نہیں دیتے جو ہمارے بس میں نہ ہو۔ جب انہوں نے سود سے بچنے کا حکم دیا تو بچنا ممکن ہے، اسی لیے حکم دیا۔ اگر ہم یہ کہیں کہ سود سے کیسے بچیں گے، سود سے بچنا اس زمانے میں ہرگز ممکن نہیں ہے، وغیرہ وغیرہ، تو گویا اللہ کو جھوٹا بتا رہے کہ آپ کہتے ہیں سود نہ کھاؤ، مشکل آپ نے ایسے زمانے میں پیدا کیا ہے کہ مشکل۔ تو قرآن تو ہر زمانے کے لیے آئے، ایسے نہیں کہ قرآن صرف صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین کے لیے آیا تھا اور ان کے بعد والوں کے لیے آیا تھا۔ قیامت تک قرآن، قیامت تک سود حرام، قیامت تک رشوت حرام ہے، قیامت تک جھوٹ ناجائز ہے، قیامت تک خیانت گناہ کبیرہ ہے۔ نبی علیہ السلام نے ارشاد فرمایا، لا دین لمن لا امانت لہ، جس شخص کے اندر امانت کا پاس و لحاظ نہیں، اس کے اندر دین ہی نہیں۔ تو یہ سب چیزیں ممکن ہے اور قیامت تک ممکن رہیں گی۔ مسئلہ ہمارے ایمان کا ہے کہ ہمارا ایمان اس درجے کا ہے نہیں کہ ہم اللہ کے احکامات کو سینے سے لگا کر بے تکلف ان پر چلیں۔ تو جو شخص سچا معاملہ کرتا ہے، سچ بولتا ہے، اللہ پاک اس کی روزی میں برکت عطا فرماتے ہیں۔ چنانچہ جب محبوب علیہ السلام کے بارے میں مشہور ہونے لگی تھی یہ بات کہ ایک نوجوان ہے جو سچا ہے، امانت دار ہے، آپ علیہ السلام ابھی نبی نہیں بنے تھے، ابھی وحی نازل نہیں ہوئی تھی، لوگ خود بخود آپ کو صادق، امین، ان دو لقب سے یاد کرتے تھے۔ حضرت خدیجۃ الکبریٰ رضی اللہ تعالی عنہا نے جب یہ سنا تو انہوں نے آزمانے کے لیے اپنا تجارت کا مال دے کر نبی علیہ السلام کو بھیجا ملک شام، تاکہ پریکٹیکلی دیکھیں کہ واقعی یہ شخص صادق ہے، امین ہے کہ نہیں۔ سچائی اور امانت داری کا معاملہ نبی علیہ السلام نے کتنا کیا، کتنا نہیں کیا، یہ دیکھنے کے لیے انہوں نے اپنے غلام میسرہ کو بھیجا تھا ساتھ میں، جس نے آ کر پوری رپورٹ دی واپسی میں کہ کیسے نبی علیہ السلام نے تجارت کی، کتنا سچ کا لحاظ رکھا، کتنی امانت داری کا معاملہ فرمایا۔ اور پھر رزلٹ بھی سامنے آ گیا ام المومنین حضرت خدیجہ رضی اللہ عنہا کے، کہ اب تک جتنی تجارت انہوں نے کی اور کروائی تھی، کسی میں بھی اتنا منافع نہیں ہوا جتنا نبی علیہ السلام منافع کر کے واپس تشریف لائے۔ حالانکہ نبی علیہ السلام کو کوئی تجربہ نہیں تھا اس وقت، تو منجے ہوئے تاجروں میں شمار نہیں ہوتا تھا نبی علیہ السلام کا، پیشہ نہیں تھا آپ کا تجارت کرنا، وہ تو آپ تشریف لے گئے تھے حضرت خدیجہ کی معاونت کی نیت سے۔ اور یہ بھی کہ ہم بھی تجارت سیکھ لیں، تجارت کر لیں، لیکن اللہ کو تو کچھ اور منظور تھا نبی علیہ السلام کے ساتھ۔ مگر اس پہلے تجارتی سفر میں اتنے کامیاب ہو کر کیسے لوٹے؟ سچائی اور امانت داری کی برکت سے، جس سے آج کی امت محروم ہے۔ دینداری ہوتی ہے، نمازیں ہوتی ہیں، تسبیحات بھی ہوتی ہیں، ماشاءاللہ سنت لباس بھی ہے، مصنوع چہرے بھی ہیں، لیکن جب مارکیٹ میں اترتے ہیں سب برابر کے شریک ہو جاتے ہیں، حتیٰ کہ ایمان والے اور غیر ایمان والے کا فرق ختم ہو جاتا ہے۔ کہ مارکیٹ کا ایک اصول ہے، جھوٹ، دھوکہ، خیانت،
ملاوٹ، جس کی وجہ سے بے برکتی یقینی ہے۔ جتنا بڑا تاجر اتنا بڑا مقروض، قرضوں میں ڈوبا ہوا، جتنی محنت کر رہا ہے تجارت کے پیچھے اس قدر نقصان اٹھا رہا ہے۔ ظاہر سی بات ہے قرآن و سنت کو چھوڑے گا تو سوائے نقصان اٹھانے کے کچھ نہیں ہوگا۔ حالانکہ تجارت سارے کے سارے انبیاء کرام علیہم الصلوۃ والسلام کی سنت، کسی ایک نبی نے بھی ملازمت نہیں کی، نوکری نہیں کی، کہ نوکری کرتے تو شان نبوت کے خلاف ہوتا۔ نبی سب کا باس ہوتا ہے، سردار ہوتا ہے، امام ہوتا ہے، نبی سے آگے اور نبی سے بڑھ کر کوئی نہیں۔ نوکری کرتے تو کسی کے انڈر میں آ جاتے۔ اللہ نے ان کے لیے ایسا موقع ہی نہیں لایا کہ وہ نوکری کریں، تجارت کی۔ اپنا کوئی پیشہ تھا اس کو اختیار کیا اور اس کے ذریعے کمایا دھمایا اور کھایا۔ صرف حضرت موسیٰ علیہ نبینا علیہ الصلوۃ والسلام نے حضرت شعیب علیہ الصلوۃ والسلام کے ہاں 10 سال نوکری کی، لیکن وہ نوکری نہیں تھی، وہ حق مہر تھا۔ حضرت شعیب علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا تھا، وہ اللہ کے بندے بھی اعلان ہوا، تصویر نہیں لینا، وضو خانے کے پاس کھڑے ہو کے کیا کر رہے ہو آپ؟ ڈیلیٹ کرو اپنے فون میں سے، ورنہ آپ کو نیکی کی توفیق ہی نہیں ہوگی، آئندہ یاد رکھنا۔ وہاں وضو خانے کے پاس بیٹھ گئے وہ صاحب، ان کے موبائل میں سے ڈیلیٹ کرو تصویر اور ویڈیو جو بھی لی انہوں نے۔ ایک آدمی کھڑا رہے باہر، کیوں پرنور مجلسوں کو جو ہے بے رونق کرنے کے چکر میں رہتے ہو؟ اللہ لعنت نازل کرے اس موبائل پر۔ وہ چڑ ہو جاتی ہے۔ ہم نہیں چاہتے، مسئلے مسائل اپنی جگہ اٹھا کے رکھو، ہم نہیں چاہتے تصویر ویڈیو۔ یہ غلط بات ہے، یہ اعلان کیا مفتی صاحب نے، اس کے باوجود بھی ماحول خراب کرنے چلے آتے ہیں۔ خود ہی ڈیلیٹ کر دو اس کو۔ تو حضرت شعیب علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا تھا کہ میں اپنی 2 بیٹیوں میں سے ایک کا نکاح تم سے کرنا چاہتا ہوں، علی ان تأجرنی 8 حجج، شرط یہ ہے کہ تم میرے پاس 8 سال کام کرو۔ فإن أتممت 10 فمن عندك، اگر تم 2 ملا کر 10 پورے کر دو تو تمہاری اپنی مرضی، میں تم پہ کوئی بار ڈالنا نہیں چاہتا۔ تو وہ شعیب علیہ الصلوۃ والسلام کے ہاں انہوں نے بظاہر نوکری کی، لیکن نوکری نہیں، وہ مہر تھا۔ تو انبیاء اکرام علیہم الصلوۃ والسلام کی تجارت ہے، سنت ہے تجارت۔ تو جو تاجر ہے وہ انبیاء اکرام علیہم الصلوۃ والسلام کے نقش قدم پہ چل رہا، انہوں نے جو کام کیا وہ کر رہا۔ تو نسبت دیکھیں اپنی کتنی اونچی نسبت ہے، اور پھر اس میں جھوٹ ہو، دھوکہ ہو، خیانت ہو، تو یہ نبیوں کو بدنام کرنے والی چیز ہوگی۔ انبیاء اکرام علیہم الصلوۃ والسلام کو ہمیشہ اپنے کسی عمل سے، اپنے کردار سے، اپنی کسی بات سے، اپنی کسی حرکت سے مطعون نہیں کرنا چاہیے، یعنی لوگ ان پر انگلی اٹھائیں، انہیں کچھ کہیں۔ ہمارے حضرت پر اللہ مرکزہ واقعہ سنایا کرتے تھے کہ دلی کی جامع مسجد پر ایک فقیر جو ہے بھیک مانگ رہا تھا، تو انگریز جوڑا بھی آ گیا، عیسائی دیکھنے آتے ہیں تاریخی عمارتوں کو، جامع مسجد کو آج بھی دیکھنے آتے ہیں۔ تو اس نے بھیک مانگی، تو اس نے بٹوا نکالا اپنا اور اس میں سے کچھ روپے نکال کے اسے دیے، اور اللہ کی شان بٹوا گر گئے۔ اس نے فوری بٹوا اٹھایا اپنے ہاتھ میں، وہ آگے کو نکل گیا تھا، لیکن وہ تھوڑی ہی دور گیا، یہ پیچھے سے بھاگا گیا۔
کہ صاحب یہ آپ کا بٹوا لے لیجئے، نیچے گر گیا تھا۔ تو وہ پریشان ہوا کہ بھائی ایک فقیر ہے، بٹوا واپس کرنا۔ اس نے کھول کے بھی دیکھا، اس میں سارے پیسے چونکے تو تھے، 1 روپے کی کمی نہیں ہو گئی تھی۔ تو اس انگریز نے پہلے تو اسے تھینک یو کہا، شکریہ ادا کیا اس کا، لیکن پھر ایک سوال کیا کہ بھائی تم غریب آدمی بھیک مانگ رہے ہو، اس میں اتنے پیسے ہیں، تم رکھ لیتے، مجھے پتہ بھی نہیں چلتا کہ کہاں گرا، کس نے لیا، تمہارے کام آ جاتے پیسے۔ تو اس نے کہا کہ لمحے بھر کو یہ خیال مجھے بھی آیا کہ مجھے پیسوں کی ضرورت ہے، میرے پاس پیسے نہیں ہیں، رکھ لو۔ لیکن پھر فوراً ایک خیال دوسرا آیا، وہ یہ کہ تم ہو عیسائی، حضرت عیسیٰ علیہ نبینا علیہ السلام کو مانتے ہو، ان کے امتی اپنے کو کہلاتے ہو، اور میں ہوں محمد رسول اللہ کا امت صلی اللہ علیہ وسلم۔ خیال یہ آیا کہ کل قیامت کا دن ہوگا اور تمہارے نبی میرے نبی سے شکایت کریں گے کہ میرے امتی کا بٹوا نیچے گر گیا تھا، تو یا رسول اللہ تمہارے امتی نے وہ بٹوا چرا لیا، اور اس کی وجہ سے میرے نبی کو شرمندگی نہ اٹھانی پڑے کل قیامت کے دن۔ اس خیال کے آتے ہی میں یہ بٹوا تمہیں واپس کرنے آیا۔ ایک فقیر ہے، اسے نبی کی عزت و ناموس کا اتنا خیال ہے، اور ہم لوگ دین کے نام لیوا، دین کے دعوے کرنے والے، دین پر چلنے والے، صبح سے شام تک دین دین کرنے والے، کتنی جگہوں پہ آقا کی عزت و ناموس کا، آپ کی نیک نامی کا خیال رکھتے ہیں، اور اس بات کی کوشش کرتے ہیں کہ ہمارے کسی عمل سے لوگ ہمارے آقا پر انگلی نہ اٹھائیں۔ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی شان میں گستاخی پر تو آگ بگولا ہو جاتے ہیں، لیکن کبھی یہ سوچا کہ نبی علیہ السلام کی عظمت، آپ کی عقیدت، آپ کی بڑائی، آپ کا جو مقام و مرتبہ ہے، اگر وہ غیروں کی نگاہوں میں کم ہوا ہے، انہوں نے نبی علیہ السلام کی اگر تحقیر کی ہے، کر رہے ہیں، تو بلا مبالغہ 70 سے 80% سبب ہم ہیں، ہماری وجہ سے۔ آج اس بہت صاف عرض کرتا ہے، آج کل مختلف مجلسوں میں عرض کر رہا ہے بہت صاف طور پر، اس وقت امت کی کتنی تعداد ہے جو اپنے چہروں پر داڑھی رکھتی ہے؟ کتنا پرسنٹیج؟ چہرہ بنانے کا نام دیا جاتا ہے، ہمارے مشائخ نے کہا وہ بنانا نہیں، بگاڑنا ہے۔ بناتے تو وہ ہیں جو داڑھی رکھتے ہیں۔ کیا یہ نبی علیہ السلام کی تحقیر نہیں؟ آپ کی بدنامی کا باعث نہیں ہے؟ نبی علیہ السلام سے محبت کا دم بھریں اور آپ کی سنت کو ذبح کریں۔ ایران کا ایک بڑا شاعر بڑے بڑے شعر کہا کرتا تھا، بڑی دینداری کی باتیں اس میں، اچھی اچھی باتیں، نصیحت کی باتیں، یہ وہ۔ تو یہاں کے شاعر متاثر تھے اس سے، اپنے ہندوستان کی، اس کا کلام پڑھتے تھے، اس کے کلام کو نقل کرتے تھے، اس کے بڑے فدائی تھے گویا کہ بڑا اچھا شاعر ہے۔ ایک دن دیکھ لیا ہندوستان کے ایک بڑے شاعر نے اس کو یہیں پر وہی داڑھی بناتے ہوئے، یعنی بگاڑتے ہوئے، داڑھی صاف کر رہا تھا۔ تو اس نے فارسی میں ہی اس سے پوچھ لیا کہ آغا ریشمی تراشی، آغا مطلب جناب عالی، داڑھی چھیل رہے ہو، داڑھی کٹا رہے ہو، آپ اتنی بڑی بڑی باتیں کرنے والے؟ تو کہنے لگا ہاں داڑھی تو ہی چھیل رہا ہوں، داڑھی کٹا رہا ہوں، کسی کا دل تو نہیں کاٹ رہا ہوں، کسی کے دل کو تکلیف نہیں پہنچا رہا ہوں۔ تو اس شاعر نے جو ہمارے اس ملک کا تھا کتنا بہترین جواب دیا، اور یہ جو جواب ہے نا وہ سننے سے پہلے احسان مانو حضرات علماء اکرام کا، دل میں
ان کے لیے ہزاروں دعائیں کرو. ان کی محنتیں کہ ایک شاعر آدمی جو آلتو فالتو باتیں کرتا، عشق معاشقے کی باتیں کرتا، حسن کی باتیں کرتا، پیسے کی باتیں کرتا، اس کے اندر دین کتنا ہے؟ کس کی برکت سے؟ حضرات علماء کرام کی برکت سے، دینی خدام کی برکت سے. تو کیا جواب دیا اس ایرانی شاعر کو؟ یہ جواب دیا کہ ہاں تم کسی کا دل نہیں چھیل رہے، لیکن ایک کا دل چھیل رہے، وہ ہے ہمارے محبوب علیہ السلام. تم ان کا دل چھیل رہے ہو داڑھی کٹا کے. ہاں، داڑھی مون کے تم ان کا دل چھیل رہے ہو. اس کی آنکھیں کھلی کہ ہاں واقعی میں کیا کام کروں. جو شخص روزانہ داڑھی صاف کرتا ہے، وہ روزانہ نبی علیہ السلام گلے پہ کوئی چھری چلاتا ہے. یہ وہ سنت ہے جو نبی علیہ السلام کے چہرے مبارک پر پوری زندگی دی، پوری زندگی. فطرت میں سے ہے یہ داڑھی. ایسا نہیں کہ داڑھی رکھنے کا حکم بعد میں آیا اور نبی علیہ السلام پہلے داڑھی موٹا کرتے تھے، جب حکم آیا اللہ کی طرف سے تو رکھنا شروع کیے. نہ، کسی بھی نبی نے حضرت آدم علیہ السلام سے لے کے نیچے تک داڑھی نہیں موٹائی. یہ واجب ہے رکھنا، صرف سنت نہیں. بہرحال حضرات علماء کرام سے مزید تفصیل اس کی سن لیجئے. تو ہمارا کوئی عمل، ہماری کوئی حرکت ایسی نہیں ہونی چاہیے کہ ہمارے نبی پر حرف آئے، قرآن پر حرف آئے، دین پر حرف آئے، اللہ پر حرف آئے. یہی وہ وجہ ہے کہ اللہ پاک نے قرآن عظیم الشان میں ارشاد فرمایا لا تسبوا الذین یدعون من دون اللہ. تم ان لوگوں کو گالی مت دو، برا بھلا مت کہو جو اللہ کو چھوڑ کر کسی اور کو اللہ مانتے ہیں، کسی اور کی عبادت کرتے ہیں. کیا ہوگا نتیجہ؟ فَيَسُبُّ اللَّهَ عَدْوًا بِغَيْرِ عِلْمٍ. نتیجہ یہ ہوگا کہ وہ اللہ کو گالی دیں گے، جانتے نہیں ہیں، صرف دشمنی میں، صرف مقابلہ بازی میں، صرف ٹکر بازی میں کہ اس نے ہمیں کہا نا ہم اس کو بولیں. یہ قرآن کہتا ہے، منع کیا قرآن لکم دینکم ولی دین، کہ بھئی تمہارے لیے تمہارا دین، ہمارے لیے ہمارا دین، بس بات ختم. جو قرآن عظیم الشان نے کہا ہے، گالی دینا، برا بھلا کہنا قطعاً اجازت نہیں ہے اس کی. ورنہ پھر اگر نتیجے میں وہ اللہ کو گالی دے گا تو سبب ہم ہو گئے. اس کی مثال نبی علیہ السلام نے ارشاد فرمایا کہ ایک زمانہ آئے گا آدمی اپنے ماں باپ کو گالی دے گا. صحابہ کرام حیران ہوئے، یا رسول اللہ، انسان اپنے ماں باپ کو خود ہی گالی کیسے دے گا؟ آپ نے فرمایا ایک آدمی سامنے والے کے ماں باپ کو گالی دے گا تو وہ اس کے ماں باپ کو گالی دے گا، چونکہ سبب یہ بنا ہے اگر یہ گالی نہیں دیتا تو وہ گالی نہیں دیتا، لہٰذا یہ ایسے ہی ہوا جیسے اس نے خود اپنے ماں باپ کو گالی دی. تو رزق میں برکت کا ایک سبب جو ہے وہ سچ ہے. دوسرا، اس کو اختیار کرنے کے بعد، دوسرے کا مطلب آپشنز نہیں ہے یہ ABCD کہ یہ نہیں تو وہ کر لو، وہ نہیں تو وہ کر لو، نہ، یہ کمپلسری ہے. اس کے بعد میں سیکنڈ ون کیا ہے؟ دوسرا، استغفار. استغفار کا مطلب کیا ہے؟ استغفر اللہ کی تسبیح پڑھنا نہیں ہے. ایک آدمی استغفر اللہ کی تسبیح نہیں پڑھ پایا کسی وجہ سے، لیکن دل میں رو رہا ہے، دل میں شرمندہ ہے، پچھتاوا ہے اس کو کہ میں بہت برا ہوں، میں سوائے اللہ کا دل دکھانے کے کچھ نہیں کرتا ہوں، میرے پاس سوائے گناہوں کے کچھ نہیں، میں شرمندہ ہوں، اے اللہ میں توبہ کرتا ہوں، آپ سے معافی مانگتا ہوں، آپ مجھ سے ناراض مت ہوئیے، میری پکڑ نہ فرمائیے. اندر اندر جس کی یہ کیفیت ہوتی ہے نا، وہ استغفار کرنے والا. ورنہ گناہ کرتے کرتے استغفار کرنے والا کون سا استغفار کر رہا ہے؟ اسی لیے حضرت حسن بصری رحمۃ اللہ علیہ فرمایا کرتے تھے استغفارنا یحتاج الی استغفار آخر، کہ جو ہمارا استغفار ہے وہ ایک اور استغفار کا محتاج. یعنی تم نے استغفر اللہ ایسی غفلت کے ساتھ پڑھا ہے یا گناہ کرتے کرتے پڑھا ہے کہ اب اس استغفار پر اور ایک استغفار.
تو ایسا استغفار نہیں ہونا چاہیے کہ اس پر ایک اور استغفار کی ضرورت پیش آئے، دل سے نہ دیں۔ اللہ فرماتے ہیں استغفروا ربکم انہ کان غفارا، تم اپنے رب سے مغفرت طلب کرو، بے شک وہ بہت زیادہ بخشنے والا، معاف کرنے والا ہے۔ اب بخشش کیسے اترے گی اس کی؟ یرسل السماء علیکم مدرارا، آسمان سے تم پر موسلادھار بارش برسائے گا، وَيُمْدِدْكُمْ بِأَمْوَالٍ وَبَنِينَ، اور تمہاری مدد کرے گا مال کے ذریعے، اولاد کے ذریعے، وَيَجْعَلْ لَكُمْ جَنَّاتٍ وَيَجْعَلْ لَكُمْ أَنْهَارًا، تمہارے لیے باغات بنائے گا، نہریں بنائے گا، یعنی برکتیں ہی برکتیں، برکتیں ہی برکتیں، کس استغفار سے؟ اسی وجہ سے جب ایک آدمی حضرت زین العابدین رحمۃ اللہ علیہ کی خدمت میں حاضر ہوا اور کہا کہ میں بہت پریشان ہوں روزی کی تنگی سے، تو آپ نے فرمایا استغفار کرو۔ ایک اور آدمی آیا، اس نے کہا کہ قحط پڑا ہوا ہے، بارش نہیں ہو رہی، کہا استغفار کرو۔ ایک آدمی آیا، اس نے کہا کہ مجھے اولاد نہیں ہے یا میری اولاد نافرمان ہے، میں کیا کروں؟ آپ نے کہا استغفار کرو۔ ایک نے پوچھ لیا کہ ہر ایک کو آپ ایک ہی دوا بتا رہے ہو، استغفار استغفار، تو یہی آیت پڑھی، دیکھو اللہ فرما رہے ہیں استغفار کی برکت سے میں قحط دور کرتا ہوں۔ ایک اور صاحب آ رہے ہیں موبائل لے کر، موبائل جیب میں رکھ کے آیا کرو بھائی، موبائل جیب میں رکھ کے آیا کرو۔ یہاں آپ کے ہاں نظام ابھی جو ہے مضبوط نہیں ہوا، ہمارے ہاں تو الحمدللہ اورنگ آباد میں اور مرٹھواڑہ کے علاقوں میں کسی کی مجال بھی نہیں ہوتی کہ گیٹ سے موبائل ہاتھ میں لے کر آئے، وہ جیب میں رکھ کے آتے ہیں، انہیں پتہ ہے کہ یہاں موبائل کا کوئی کام نہیں۔ آپ جس انداز سے بیٹھ کے سن رہے ہیں نا تقریر، جب سے آپ ایمانداری سے بتانا اگر موبائلوں کی اجازت ہوتی تو ایسے سنتے؟ اللہ کے گھر میں بیٹھ کے سچ سچ کہنا، ایسے سنتے؟ آپ کو بات سمجھ میں آتی؟ آپ سمجھ ہی نہیں پاتے کہ بولا کیا جا رہا ہے، کہاں کیا جا رہا ہے، آپ موبائل میں مشغول رہتے، تصویر کیسے آئی، ویڈیو کیسے آئی، صحیح سے بنی کہ نہیں بنی، اسی میں رہتے۔ اللہ کے گھر میں آ کے اگر اللہ سے ہٹ کر کسی اور کی طرف متوجہ ہوئے تو اللہ کے ساتھ اس سے بڑی بے ادبی اور کوئی نہیں، اس سے بڑی بے ادبی اور کوئی نہیں۔ ہر وہ چیز جو اللہ نہیں ہے وہ غیر اللہ ہے۔ تو آپ نے فرمایا کہ دیکھو ہر چیز کا علاج اللہ تعالیٰ استغفار بتا رہا ہے، تو استغفار بہت عظیم الشان چیز ہے۔ جو بندہ استغفار کا اہتمام کرتا ہے اللہ پاک اس کے ساتھ بے انتہا فضل کا معاملہ فرماتے ہیں۔ نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا من لزم الاستغفار، جو استغفار کو لازم پکڑ لیتا ہے، مطلب صبح استغفار، دوپہر استغفار، شام استغفار، رات استغفار، چلتے پھرتے اٹھتے بیٹھتے، من لزم الاستغفار جعل اللہ لہ من کل ہم فرجا، اللہ پاک ہر غم، ہر مسئلہ، یہاں ہم کا ترجمہ آپ بہت جلدی سمجھنے کے لیے کیجئے، ٹینشن، ہر ٹینشن سے باہر نکلنے کا راستہ اللہ پاک اس کے لیے بنا دیتے ہیں جو استغفار کو لازم پکڑ لیتا ہے۔ وَمِن كُلِّ ضِيقٍ مَخْرَجًا، اور ہر تنگی سے نکلنے کا راستہ، راستے بند ہو گئے، سارے راستے بند ہیں۔ لوگ کہتے ہیں نا 6 مہینے سے پریشان ہوں، بلکہ 6 سال سے پریشان ہوں، کئی بزنسز کیا، ہر جگہ لاس ہو رہا ہے۔ ہمارے حضرت فرمایا کرتے تھے کہ لوگ کہتے ہیں آ کر کہ حضرت ایک زمانہ تھا میں مٹی کو ہاتھ لگاتا تو مٹی سونا بن جایا کرتی تھی، اور اب یہ دور آ گیا ہے کہ میں سونے کو ہاتھ لگاتا ہوں وہ مٹی بن جاتا ہے، بے برکتی والا دور۔ تو یہ جو بند راستے ہوتے ہیں نا اللہ پاک ان کو کھولتے ہیں۔ وَمِن كُلِّ ضِيقٍ مَخْرَجًا، تیسری نعمت وَرَزَقَهُ مِنْ حَيْثُ لَا يَحْتَسِبُ، اللہ اسے روزی ایسے دیتے ہیں کہ اس کے گمان میں بھی نہیں ہوتا کہ یہ کیسے آ گئی یا کیسے آئے گی، وہ سوچتا رہ جاتا ہے کہ یہ آیا کہاں سے، تو اللہ کا فضل ہے۔ وَابْتَغُوا مِن فَضْلِ اللَّهِ، فرمایا اللہ نے سورہ جمعہ میں، جب جمعہ کی نماز سے تم فارغ ہو جاؤ تو اب مسجد سے نکلو اور اللہ کی روزی کا سوال کرو۔ نماز سے روزی جڑی ہوئی ہے۔
اللہ نے وَأْمُرْ أَهْلَكَ بِالصَّلَاةِ وَاصْطَبِرْ عَلَيْهَا لَا نَسْأَلُكَ رِزْقًا، اس آیت میں یہی فرمایا نبی علیہ السلام کو حکم دے کے کہ اے میرے محبوب آپ بھی نماز پہ جم جائیے اور اپنے اہل و عیال کو اس بات کا حکم دیجیے، روزی کا ہم آپ سے کوئی سوال نہیں کرتے، وہ تو ہم دینے والے ہیں آپ کو۔ مسجد سے نکلنے کی دعا پہ کبھی غور کیا؟ اللہم انی اسألک من فضلک، بہت سارے لوگوں کو دعا یاد ہی نہیں ہوتی، اور یاد ہوتی ہے تو پڑھنے کی توفیق نہیں ہوتی، پڑھنا چاہیے۔ یہاں پر اللہ سے وہی جو وابتغوا من فضل اللہ فرمایا نا اللہ نے کہ مسجد سے نکل کر اللہ کی روزی تلاش کرو، نبی علیہ السلام نے مسجد سے نکلنے کی دعا ہی بنا دی، اللہم انی اسألک من فضلک، اے اللہ مسجد سے باہر نکل رہا ہوں، نماز کا فریضہ ادا کر دیا ہے، اب آپ سے آپ کی روزی کی بھیک مانگتا ہوں۔ اب میں بازار میں جا رہا ہوں، میری دکان میں برکت دے دیجیے، آپ نوکری کرنے جا رہا ہوں، نوکری میں برکت دے دیجیے۔ جو انسان مسجد سے اپنا رشتہ مضبوط کر لیتا ہے، اللہ پاک اس کو کبھی بھی روزی کی پریشانی میں مبتلا نہیں فرماتی، یہ پکی بات ہے۔ جس کا جتنا تعلق اللہ سے کمزور، اتنا وہ روزی کے مسائل میں اتنا ہی پریشان۔ تو استغفر اللہ ربی من کل ذنب واتوب الیہ، یہ بھی پڑھتے رہیں استغفر اللہ استغفر اللہ۔ اب کوئی یہ سوچے کہ وہ دل کی ندامت، دل کا پچھتاوا وغیرہ نہیں ہو رہا لہذا پڑھنا ہی چھوڑو، نہیں، ایسا نہیں ہے، ہونا چاہیے، نہیں ہونا غلط ہے، کچھ تو ٹھیک ہے ویسے ہی پڑھ لو، کوئی بات نہیں۔ کبھی کبھی شیطان بہکاتا ہے، منافق ہو تم، کیا نماز پڑھو گے، کیا قرآن پڑھو گے، تم اپنے آپ کو دیکھو، کبھی اپنا چہرہ آئینے میں دیکھو، تو شیطان سے کہنا کہ میں جیسا بھی ہوں نا، تو کہتا ہے منافق ہے، مجھے تو اپنے آپ پر یقین ہے کہ میں مومن ہی نہیں، لیکن میں ابھی کلمہ پڑھتا ہوں لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ، میں مومن ہو گیا۔ ایسے ہی نفس و شیطان سے اپنے کو نمٹنا ہے، ورنہ نفس و شیطان کہیں کبھی نہیں رکھیں گے، اور آخر کار خاتمہ ایمان سے ہٹ کر ہوگا، اور کہیں ایسا نہ ہو کہ اللہ کے یہاں ذلیل و رسوا ہو جائے۔ وہ ان چیزوں میں نہیں، ہمارا معاملہ یہی ہے کہ بھئی نماز پڑھو تو ایسے خضوع سے پڑھو کہ نماز میں رونا آئے، اگر نماز میں رونا نہیں آئے تو نماز ہی نہیں ہوگی۔ اب اس کے چلتے نماز سے ہی محروم ہو گئے، نماز ہی نہیں پڑھ رہے، کوئی بات نہیں، دنیا کے خیالات میں ڈوب جاتے ہیں نماز میں، کوئی بات نہیں، پڑھ تو لو نماز، سارے عمل ایسے ہی ہیں دین کے، کر تو لو، اللہ کے ہاں لکھا تو جائے کہ اس نے عمل کیا۔ کرامن کاتبین جو ہے فرشتے اللہ پاک نے ہر ایک کے لیے مقرر کیے ہوئے، ان کے بارے میں کیا فرمایا، یعلمون ما تفعلون، تم جو کرتے ہو وہ جانتے ہیں، ان سے کوئی چیز چھپی ہوئی نہیں ہے۔ تو دوسری چیز ہے استغفار، تیسری چیز ہے صدقہ خیرات، اپنی استطاعت کے مطابق اللہ کی رضا کے لیے، اللہ کی نسبت پر اپنے مال میں سے جو بھی خرچ کیا جائے وہ صدقہ ہے۔ بہت سارے لوگ یہ سمجھتے ہیں صدقہ خیرات کرنے کے لیے، پہلی بات صدقہ خیرات کرنے کے لیے کم از کم لکھ پتی ہونا ضروری ہے، ورنہ صدقہ خیرات کا مطلب ہی کیا ہے؟ میرے پاس لاکھوں ہوں گے تب میں دوں گا، یہ بہت غلط بات ہے۔ 100 روپے بھی ہوں تو ان میں سے صدقہ دو، 1 روپیہ دو، 50 پیسے دو، 1000 روپے ہیں 5 روپے دو، جو بھی ہے جتنا بھی ہے اسی میں سے دینے کا حکم ہے۔ خوب لاکھوں کما کر دینے کی بات نہیں کر رہے اللہ پاک، جو ہے تمہارے پاس اس میں سے تھوڑا، صدقے کا مطلب یہ ہے اپنی استطاعت کے مطابق جو کچھ بھی اللہ نے دیا ہے۔ دوسری بات صرف پیسے خرچ کرنا نہیں ہے کہ روپے ہی خرچ کریں گے، نہیں، کپڑے ہیں وہ بھی صدقے میں دیے جا سکتے ہیں، کوئی بھی چیز ہو، کھانے پینے کی چیز ہو، استعمال کی کوئی چیز ہو، کسی کا اٹکا ہوا کام پورا کرنا بھی اللہ پاک اگر ذریعہ بنا دے اس کے لیے، یہ بھی صدقہ ہی ہے۔ نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے تو یہاں تک فرمایا کہ تمہارا اپنے بھائی کو مسکرا کے دیکھ لینا، یہ بھی صدقہ ہے۔ مسکرا کے دیکھ لیا، اے اللہ میرے پاس اس کے سوا کچھ نہیں ہے کہ میں آپ کا جو بندہ ہے اس کو مسکرا کے دیکھتا ہوں، نبی علیہ السلام نے فرمایا یہ بھی نہیں، یہ بھی صدقہ ہے۔ صدقے کا مطلب صرف جو ہے پیسوں سے خیرات کرنا نہیں ہے، صدقہ ہر اس نیکی کو کہا جاتا ہے جو اللہ کی رضا کے لیے آپ سامنے والے کے ساتھ کریں۔ ہاں، خرچ کرنا یہ روزی میں برکت پیدا کرنے والی چیز ہے۔
دین کا بڑا عجیب معاملہ ہے کہ یہاں خرچ کرو تو بڑھتا ہے، بچا کے رکھو تو گھٹتا ہے۔ اللہ نے سود کے بارے میں کیا فرمایا؟ یمحق اللہ الربا، اللہ سود کو گھٹاتے ہیں، جبکہ ظاہر میں کیا پتہ چلتا ہے کہ سود تو بڑھتا ہے۔ ویربی الصدقات، اور صدقات کو بڑھاتے ہیں، جبکہ ظاہر میں لگتا ہے کہ صدقہ گھٹاتا ہے۔ جیب میں 100 روپے تھے، 50 روپے صدقہ کر دیے تو 50 رہ گئے، 50 تو چلے گئے، لیکن اللہ کہتے نہیں 50 ہم بڑھاتے ہیں۔ اور اللہ تو ایک کے 10 کے حساب سے بڑھاتے ہیں، ایک کے 7 100 کے حساب سے بڑھاتے ہیں، ایک کے کئی گنا بڑھاتے ہیں۔ اس کی کئی شکلیں ہیں، تفصیل کا موقع نہیں، مختصراً یہ کہ صدقہ ہو گیا، کسی نے صدقہ کر دیا، اس نے دیکھا کہ بظاہر میرے 500 روپے گئے، لیکن اس کا بچہ اوپر سے نیچے گرنے والا تھا اور 500 کی جگہ 1000 جانے والے تھے، اللہ نے بچا دی، تو بڑھ گیا نا صدقہ، بڑھا ہے، کم نہیں ہوا۔ بیوی بیمار ہونے والی تھی، وہ بچ گئی، اس کو خود کوئی مسئلہ ہونے والا تھا، اس سے بچ گیا، اس کے جوتے چپل چوری ہونے والے تھے، وہ بچ گئے۔ یہ سب صدقات، اللہ پاک صدقات کو بڑھاتے ہیں اور سود کو گھٹاتے ہیں۔ ایسے نبی علیہ السلام نے فرمایا کثرت سے حج اور عمرے کیا کرو، اس لیے کہ حج اور عمروں کی کثرت فقر کو گھٹانے والی چیز ہے، محتاجگی کو ختم کرنے والی چیز ہے۔ حالانکہ عمرے میں حج میں پیسے جاتے ہیں، آتے تھوڑی ہیں، بظاہر خرچ ہوتے ہیں، لیکن اللہ پاک انسان کو غنی کرتے ہیں، بے نیاز کرتے ہیں حج اور عمروں کی کثرت کی برکت سے۔ تو روزانہ کچھ نہ کچھ صدقہ دینے کا معمول ہونا چاہیے۔ ہم زیادہ کے چکر میں کم سے بھی محروم ہو جاتے ہیں۔ ایک آدمی مثال کے طور پہ 10,000 روپے صدقہ دے رہا ہے اور اسے کوئی فرق نہیں پڑ رہا، ایسے مکھی بیٹھی تھی سر پہ اڑا دیا اس کو، کوئی فرق نہیں پڑا۔ اور ایک آدمی ہے ایک پائی جوڑ کے بڑی مشکل سے 100 روپے صدقہ کیا، اللہ کے ہاں ثواب میں دونوں برابر ہیں، بلکہ عین ممکن ہے کہ یہ دوسرا جو بڑی مشکل سے 100 روپے صدقہ کیا ہے اللہ کے ہاں زیادہ مرتبہ پالے، اس کا صدقہ زیادہ قبول ہو جائے، اس لیے کہ اس نے مشکل سے دیا ہے، اس نے تنگی میں سے دیا ہے، اور وہ ایسی حالت میں دیا ہے کہ اسے پرواہ بھی نہیں ہوئی کہ اس نے کیا دیا۔ تو تیسری چیز ہے صدقہ۔ چوتھی چیز ہے، یہ روزی میں برکت لانے والے اسباب بیان ہو رہے ہیں۔ چوتھی چیز ہے کمزوروں کی مدد۔ کمزوروں کی مدد کا کیا مطلب ہے؟ ایک بیچارہ بیماری کی وجہ سے یا معذور ہے، اپاہج ہے، لنگڑا ہے، نابینا ہے، یا کوئی اور مسئلہ ہے، کما دھما نہیں سکتا یا زیادہ کما نہیں سکتا، آپ ڈھونڈ کے ان کی مدد کیجیے۔ اللہ نے جتنا دیا ہے اسی میں سے اس کی ضرورت پوری کرنے کی کوشش کیجیے۔ بلکہ بہت سارے لوگ ایسے ہوتے ہیں جو اپنے گھر کے ساتھ دوسرا گھر آسانی سے چلا سکتے ہیں، انہیں چاہیے کہ معاشرے میں ایسے گھر ڈھونڈیں اور ان کے ساتھ صدقہ خیرات کا، ان کے ساتھ مدد کا معاملہ کریں۔ ان پر بھی جو خرچ ہوگا وہ صدقہ خیرات ہی شمار ہوگا، لیکن خاص طور پہ کمزوروں کو ڈھونڈ کر ان کی مدد کرنا انسان کے رزق کو بڑھاتا ہے۔ بلکہ نبی علیہ السلام نے ترمذی شریف کی روایت ہے، یہ ارشاد فرمایا هل تنصرون وترزقون الا بضعفائکم، تمہاری جو مدد ہوتی ہے اللہ پاک کی جانب سے اور تمہیں جو روزی ملتی ہے اللہ کی طرف سے، وہ تمہارے کمزوروں کے طفیل ملتی ہے۔ گھر میں کوئی آدمی ایسا ہے، معذور ہے، بیمار ہے، کچھ کر دھر نہیں سکتا، اس کے لیے خود کی زندگی محال ہے، وہ گویا اپنے جسم کا بوجھ اپنے کندھوں پہ اٹھا رہا ہو، موت کا انتظار کر رہا ہے، اور تم کو اس کے لیے محنت کرنی پڑ رہی ہے، پسینہ بہانا پڑ رہا ہے، اس پر اللہ کا شکر ادا کرو، 2 رکعت صلاۃ شکرانہ پڑھ کے اللہ سے یوں کہو کہ اللہ آپ نے مجھے اس کا ذریعہ بنایا، آپ چاہتے تو کسی کو بھی بنا سکتے تھے، اور آپ مجھے اس کی برکت سے دے رہے ہیں، میرا یہ یقین ہے۔ یہ کہو اللہ سے کہ نبی علیہ السلام نے یہ بات ارشاد فرمائی ہے کہ تمہیں جو ملتا ہے وہ اس کی برکت سے ملتا ہے۔ یہ نہیں کہ اس کو روزانہ تانے دو اور اس کو روزانہ سناؤ کہ میری وجہ سے تو کھا رہا ہے، میری وجہ سے تو زندہ ہے، میری وجہ سے تجھے مل رہا ہے، نہ قطعاً نہیں، اس کی وجہ سے مجھے مل رہا ہے۔ اور کئی دفعہ ایسے ہوتا ہے کہ جب وہ شخص
جس کی ذمہ داری کسی پر رہتی ہے وہ انتقال کر جاتا ہے یا وہ مسئلہ ختم ہو جاتا ہے اور اس کو جو خرچ کرنا پڑ رہا تھا، اس کو جو محنت کرنی پڑ رہی تھی وہ بند ہو جاتی ہے، تو پھر وہ صاف طور پر محسوس کرتا ہے کہ روزی میں وہ برکت نہیں رہی جو پہلے تھی۔ اس لیے کمزوروں کی مدد کرنا یہ مستقل رزق میں برکت کا باعث ہے۔ صحابہ کرام رضوان اللہ تعالی علیہ مجمعین میں یہ صفت بدرجہ اتم موجود تھی۔ واقعہ سنا ہوا ہی ہوگا، دوبارہ سن لیں کہ حضرت امیر المؤمنین سیدنا عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے دیکھا کہ حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے جہاں وہ بیٹھا کرتے تھے، جو ان کی بیٹھک تھی، وہاں پر ایک رجسٹر رکھا ہوا ہے اور اس میں یہ لکھا ہے کہ فلاں بندہ معذور ہے، اور آگے اس کا نام لکھا ہوا ہے جو اس کی خدمت کرے گا، یعنی ایک معذور آدمی، آگے اس کا نام جو اس کی خدمت کرے گا۔ انہوں نے سارا رجسٹر دیکھا، ایک جگہ لکھا تھا کہ ایک بیوہ عورت ہے، بوڑھی ہے، اس کے گھر کی صفائی کرنا ہے، پانی بھرنا ہے، آگے خدمت کرنے والے کا نام نہیں لکھا ہوا تھا۔ سب جگہ تو نام لکھا ہوا تھا، فلاں جگہ فلاں صاحب کریں گے، فلاں جگہ فلاں صاحب کریں گے، وہاں نام لکھا ہوا نہیں تھا۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا خیال گیا کہ شاید یہاں کوئی آدمی پر نہیں ہو پایا۔ حضرت ابوبکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پاس افراد نہیں بچے تھے، اس لیے یہ ایک جگہ ایمٹی ہے، اس کو میں فل کر دوں گا۔ حضرت عمر نے یہ نیت کی کہ کل سے میں اس کے گھر جا کے کام کروں گا۔ اگلے دن فجر کے بعد اس کے گھر پہنچے، دروازے پر دستک دی، اندر سے بوڑھی نے پوچھا کہ کون؟ کہنے لگے کہ میں آپ کی خدمت کرنے کے لیے آیا ہوں، نام نہیں بتایا کہ کون آیا ہے۔ تو اس نے کہا خدمت کرنے والا تو آیا بھی فجر سے پہلے، رات کے اندھیرے، اور خدمت کر کے چلا بھی گیا۔ اب حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ پریشان ہوئے، انہوں نے سوچا کہ اس وقت بھی ان کا ذہن نہیں گیا کہ حضرت ابوبکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہے۔ انہوں نے سوچا اگلے دن میں خود فجر سے پہلے آؤں گا، رات کے اندھیرے میں آؤں گا۔ اگلے دن جب وہ گئے اور دستک دی اور کہا کہ میں آپ کی خدمت کے لیے آیا ہوں، تو بڑھیا نے کہا کہ وہ آ کے چلا گیا۔ خدمت کرنے والا آیا، صاف صفائی کی، پانی وانی بھرا، سب کچھ کام کیا اور چلا گیا۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ یہاں رک کر یہ سنیے کہ صحابہ کرام میں ایک عادت تھی کمپٹیشن کی دین میں، ہاں، ایک دوسرے سے سبقت لے جانے کی کوششیں کیا کرتے تھے۔ اللہ نے خود ہی اس طرف انہیں ترغیب دلائی تھی، سابقوا الی مغفرۃ من ربکم وجنۃ عرضها السماوات والارض اعدت للمتقین، کہ تم ایک دوسرے کے ساتھ مقابلہ بازی کرو رب کی مغفرت حاصل کرنے اور جنت کو پانے کے لیے۔ تو صحابہ کرام میں اس کا ایک شوق تھا، ایک ذوق تھا، تو انہوں نے اپنے آپ سے چیلنج کیا کہ میں دیکھ کر ہی رہوں گا کہ یہ کون آدمی ہے جو میرے آنے سے پہلے، پہنچنے سے پہلے پہنچتا اور کام کر کے چلا جاتا۔ اگلے دن عشاء کی نماز پڑھی اور بڑھیا کے گھر کے راستے میں چھپ کے بیٹھ گئے عشاء کی نماز کے بعد۔ جب رات گہری ہو گئی، رات کا ایک پہر ایسا آتا ہے کہ اس میں بھونکنے والے کتے بھی سو جاتے ہیں، وہ بھی سو جاتے ہیں، ایک رات کا پہر ایسا آتا ہے۔ اس وقت میں دیکھا کہ ایک آدمی چادر میں لپٹا کے کہ چہرہ بھی دکھائی نہیں دے رہا، سمجھ میں نہیں آ رہا کہ کون ہے، تیز تیز قدموں سے بڑھیا کے گھر کی طرف جا رہا ہے۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ ایک دم سے بیچ میں آ گئے اس آدمی کے اور کہا کون ہو تم؟ چادر ہٹاؤ، چہرہ بتاؤ اپنا، کون ہو؟ جب انہوں نے یہ پوچھا تو امیر المؤمنین سیدنا ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے چادر کے اندر سے ہی جواب دیا کہ میں ابوبکر، اندر سے ہی جواب دیا۔ حضرت عمر نے پوچھا امیر المؤمنین کہاں جا رہے ہیں؟ فرمایا میں اس بڑھیا کی خدمت کے لیے جا رہا ہوں جس کے نام کے آگے خدمت کرنے والے کا نام لکھا ہوا نہیں۔ میں نہیں چاہتا تھا کہ میرے اس عمل کی کسی کو خبر ہو، اس لیے میں نے آگے نام نہیں لکھا، اور میں نے یہ طے کر لیا تھا کہ اس بڑھیا کی خدمت مجھے ہی کرنا ہے۔ اور اس وقت حضرت صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پیروں میں چپل بھی نہیں تھے، ننگے پیر تھے۔ حضرت عمر نے پوچھا کہ امیر المومنین
چپل نہ پہننے میں کیا حکمت ہے؟ بغیر جوتوں کے ہیں آپ، کیا بات ہے؟ فرمانے لگے جوتوں کی آوازیں آتی ہیں، پہلے ایسے جوتے ہوا کرتے تھے جس سے بہت آواز آتی تھی، تو جوتوں سے آواز آتی ہے، میں نے یہ چاہا کہ میری وجہ سے کسی کی نیند میں خلل نہ ہو اور کسی کو پتہ نہ چلے کہ کوئی جا رہا ہے، اور چھپتے چھپاتے میں یہ کام کروں۔ اس طرح نیکی کے کام کیا کرتے تھے، جس کی ترغیب نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے انہیں دی تھی اور اس شخص کی فضیلت بیان کی تھی، بلکہ ساتھ لوگوں میں ایک نام اس کا آتا ہے، وَرَجُلٌ تَصَدَّقَ يَخْفَأً حَتَّى لَا تَعْلَمَ شِمَالُهُ مَا تُنْفِقُ يَمِينُهُ، یعنی 7 لوگ کل قیامت کے دن جو عرش کے سائے میں رہیں گے، جب اللہ کے پاس عرش کے سائے کے علاوہ کوئی سایہ نہیں ہوگا، وہ شخص جو اس قدر چھپ چھپا کر اللہ کے لیے نیکی والا عمل کرے، چاہے وہ کسی بھی نوع کا ہو، کہ اس کے بائیں ہاتھ کو پتہ نہ چلے کہ داہنے ہاتھ نے کیا خرچ کیا۔ حضرت فرماتے ہیں نبی علیہ الصلوۃ والسلام کے اس فرمان کی وجہ سے صحابہ کرام کی عادت تھی کہ وہ نیکیاں ایسے کیا کرتے تھے کہ ان کے بائیں کو پتہ نہیں چلتا تھا کہ داہنے نے کیا کیا، اور یہ امت صحابہ کرام سے اتنی دور جا چکی ہے کہ وہ بائیں ہاتھ سے گناہ ایسے کرتی ہے کہ داہنے کو پتہ نہیں چلتا کہ کیا گناہ کیا۔ چھپ چھپ کے گناہ کرنے والی امت، نیکیوں سے دور بھاگنے والی امت۔ اللہ پاک ہم سب کو گناہوں سے بچنے کی توفیق عطا فرمائے اور وہ اسباب اختیار کرنے کی اللہ پاک ہم سب کو توفیق دے جن کی وجہ سے رزق میں برکت آتی ہے۔ آمین و آخر دعوانا ان الحمدللہ۔ فرمائیے۔ رزق کی برکت سے مراد کیا مال کی وسعت ہے؟ نہیں، برکت سے مراد وسعت نہیں ہوتی، برکت کا مطلب ہی یہ ہوتا ہے کہ اللہ پاک نے جتنا طے فرمایا اتنے میں نہیں، اتنے میں کام بن جائے، بلکہ جتنا کام بنتا ہے انسان کی اپنی سمجھ اور اس کی سوچ کے اعتبار سے اس سے زیادہ کام بن جائے، یہ مطلب ہے برکت کا۔ باقی اللہ پاک کسی کو زیادہ دیں الگ چیز ہے، کثرت الگ ہے، برکت الگ ہے، ورنہ اللہ کی قدرت ہی کیا ہوئی، اللہ کی طاقت ہی کیا ہوئی کہ جس کے پاس زیادہ ہے اس کو برکت دے رہے، جس کے پاس زیادہ نہیں ہے اسے برکت نہیں دے رہے، تو کوئی اللہ پاک بھی زیادہ کے محتاج ہو گئے، وہ کم میں بھی برکت دینے پر قادر ہے۔ چنانچہ کسی کی زندگی اس دور میں بھی 5,000 میں چلتی ہے، کیسے چل رہی ہے؟ برکت، ورنہ تو آدمی سوچ سوچ کے دیوانہ ہو جائے کہ 5,000 میں گھر کیسے چل رہے۔ کلمات توبہ پڑھ لیجئے، سچے دل سے نیت کیجئے کہ ہم پچھلی زندگی سے سچی پکی توبہ کرتے ہیں اور آئندہ زندگی انشاءاللہ نیکی تقویٰ پر گزاریں گے، جیسی نیت ہوتی ہے اللہ پاک اسی مراد پوری فرماتے ہیں۔ الحمدللہ وکفا وسلام علی عبادہ الذین اصطفیٰ، اما بعد۔ پڑھیے بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ، آمنت باللہ ملائکتہ وکتبہ ورسلہ والیوم الآخر وقدر خیرہ وشرہ من اللہ تعالی والبعث بعد الموت، آمنت باللہ کما هو باسمائہ وصفاتہ وقبلت جمیع احکامہ، اقرار باللسان وتصدیق بالقلب، اشہد ان لا الہ الا اللہ واشہد ان محمدا عبدہ ورسولہ، استغفر اللہ ربی من کل ذنب واتوب الیہ برحمتک یا ارحم الراحمین۔ بہت سارے حضرات کو مراقبے کا پتہ ہوگا، جن کو پتہ نہیں ہے وہ یوں سمجھے کہ ہم تھوڑی دیر اللہ پاک کی رحمت کو متوجہ کرنے کے لیے دل میں اللہ کو یاد کریں گے اور پھر اسی حالت میں اللہ سے مانگیں گے، انشاءاللہ اللہ پاک فضل فرمائیں گے اور مراد پوری فرمائیں گے۔ سروں کو جھکا لیجئے، آنکھوں کو بند کر لیجئے، دنیا اور دنیا میں جو کچھ ہے ان سب سے ہٹ کٹ کر ایک سوئی کے ساتھ اللہ پاک کی یاد میں ڈوب جائیے۔ یہ تصور کیجئے کہ اللہ پاک کی رحمت آ رہی ہے، میرے دل میں سما رہی ہے، میرے دل سے گناہوں کی سیاہی و ظلمت دور ہو رہی ہے، میرا دل کہہ رہا ہے اللہ اللہ اللہ۔
ہوا و حرص والا دل بدل دے، میرا غفلت میں ڈوبا دل بدل دے، بدل دے دل کی دنیا دل بدل دے، خدایا فضل فرما دل بدل دے، گنہگاری میں کب تک عمر کاٹوں، بدل دے میرا رستہ دل بدل دے، سہل فرما مسلسل یاد اپنی، خدایا رحم فرما دل بدل دے، سنوں میں نام تیرا دھڑکنوں میں، مزہ آ جائے مولا دل بدل دے، کروں قربان اپنی ساری خوشیاں، تو اپنا غم عطا کر دل بدل دے، پڑا ہوں تیرے در پر دل شکستہ، رہوں کیوں دل شکستہ دل بدل دے، تیرا ہو جاؤں اتنی آرزو ہے، بس اتنی ہے تمنا دل بدل دے، میری فریاد سن لے میرے مولا، بنا لے اپنا بندہ دل بدل دے، میری فریاد سن لے میرے مولا، بنا لے اپنا بندہ دل بدل دے، لا الہ الا اللہ سبحان ربی العلی الوہاب، اللہم صلی علی سیدنا محمد وعلی آل سیدنا محمد مبارک وسلم۔ پیارے اللہ، ہم آپ کے بہت گھسے پٹے بندے ہیں، اے اللہ ہر طرف سے دھکے کھائے ہوئے بندے ہیں، نفس و شیطان کے ہاتھوں ذلیل و خوار ہو چکے ہیں، اللہ گناہ کرتے کرتے اپنے آپ سے بھی گھن آنے لگی ہے، اے اللہ اپنا آپ بھی ہمیں بہت خراب نظر آنے لگا ہے، اللہ آپ کے بہت نافرمان بندے ہیں، اللہ بہت جھوٹے ہیں، بہت کھوٹے ہیں، کریم آ کر رحم فرما دیجئے، اے اللہ آپ کو چھوڑ کر کہیں جا بھی نہیں سکتے، اللہ آپ کے در کے سوا کوئی در ہے بھی نہیں، اے اللہ آپ کے محبوب علیہ السلام نے ہمیں آپ ہی کا در بتایا اور آپ ہی کے در سے لینا سکھایا، اللہ آپ کا در بھی نصیب فرما دیجئے، آپ کا ڈر بھی نصیب فرما دیجئے، اللہ ہم بہت جری ہو چکے ہیں، اللہ بہت بے باک ہو چکے ہیں، اللہ کبھی خیال بھی نہیں آتا کہ آپ پاک پروردگار کس قدر انتقام لینے پر قادر ہیں، کیسے غضب والے ہیں، کس قدر عذاب دینے پر قادر ہیں، کس قدر پکڑ فرما سکتے ہیں، کیسے دن میں تارے دکھا سکتے ہیں، کیسے تگنی کے ناچ نچا سکتے ہیں، اے اللہ کیسے گھر بیٹھے بٹھائے ذلیل کر سکتے ہیں، اے اللہ کیسے ہٹے کٹے انسان کو بیمار بنا کر دوسروں کا محتاج کر سکتے ہیں، اے اللہ ہم یہ بھول بیٹھے ہیں، اے اللہ اسی لیے آپ کی نافرمانی میں بہت آگے جا چکے ہیں، اللہ صبح ہوتی ہے آپ کو ناراض کرتے ہیں، شام ہوتی ہے آپ کو ناراض کرتے ہیں، رات بستر پہ آپ کو تکلیف دیتے دیتے نیند کی آغوش میں جاتے ہیں، اے اللہ پھر بھی آپ فضل فرماتے ہیں کہ رات میں ہمیں جانوروں کی شکل میں مسخ نہیں فرما دیتے، اے اللہ صبح انسان بنا کر ہی اٹھاتے ہیں، اے اللہ فجر چھوڑ کے اٹھتے ہیں پھر بھی آپ اے اللہ گرم گرم ناشتہ کرواتے ہیں، اے اللہ رزق کے دروازے کھولتے ہیں، اللہ آپ کی شان کریمی نے حد کر دی اور اے اللہ ہم نے بدتمیزیوں کی حد کر دی، اے اللہ آپ سچے پکے دل سے نادم و شرمسار ہو کر اللہ آپ کے دربار میں آپ سے مغفرت کی بھیک مانگنے کے لیے آ گئے ہیں، اے اللہ معاف فرما دیجئے، ایک موقع دے دیجئے، اے اللہ آپ ہی سے اے اللہ کرم کی امید ہے، فضل کی امید ہے، ہم نے اپنے بڑوں سے سنا ہے کہ صبح کا بھولا ہوا شام کو اگر گھر آتا ہے تو اسے بھولا ہوا نہیں کہتے، اے اللہ یہ مجمع اے اللہ اگرچہ بھولا ہوا تھا مگر آ چکا ہے، آپ اس کے آنے پر خوش ہو جائیے، راضی ہو جائیے، ہم نے آپ کے حبیب علیہ السلام سے سنا ہے کہ جب گناہگار بندہ آپ کی طرف متوجہ ہوتا ہے تو آپ کو بہت زیادہ خوشی ہوتی ہے،
اس ماں سے زیادہ خوشی ہوتی ہے جس کا بچھڑا ہوا بچہ کئی زمانے کے بعد اس سے آ کر مل لے۔ اے کریم آقا آپ کے دربار میں بیٹھے ہیں، اللہ چھوٹی بڑی تمام غلطیوں سے، ہر قسم کے گناہ سے، ہر قسم کی بغاوت و سرکشی سے سچی پکی توبہ کرتے ہیں، معاف فرما کر احسان فرما دیجئے۔ اے اللہ ہم میں سے ہر ایک سے راضی ہو جائیے۔ اے اللہ آپ کی رضا کے بغیر نہ دنیا کی زندگی گزرنے والی ہے نہ آخرت میں نجات ملنے والی ہے، پیارے اللہ اپنی رضا دے دیجئے۔ اے اللہ جو مجمع یہاں دور نزدیک سے چل کر حاضر ہوا ہے، آپ کے نسبت پہ آیا ہے، آپ کی محبت میں آیا ہے، اللہ آپ کے محبوب علیہ السلام نے فرمایا کہ آپ فرماتے ہیں جو میری طرف چل کے آتا ہے میں اس کی طرف دوڑ کر جاتا ہوں۔ اے اللہ آپ دوڑ کر آ جائیے اور ہم سب کو نفس و شیطان کی غلامی سے چھڑا لیجئے۔ اللہ نفس و شیطان کی غلامی سے نجات عطا فرما دیجئے، اپنی ذات پاک کی سچی پکی غلامی نصیب فرمائیے۔ اے اللہ اپنی ذات کا سچا تعلق نصیب فرمائیے، سچی پکی محبت نصیب فرمائیے، ہمیں اپنے دوستوں میں شامل فرمائیے، متقی بندوں میں شامل فرمائیے۔ اللہ ہم میں تقویٰ پیدا فرما کر ہماری تقویٰ کے اثرات ہماری نسلوں میں پہنچائیے۔ اے اللہ دنیا کے جھمیلوں سے بچائیے، ہر دکھ اور غم سے بچائیے۔ اللہ ایک بڑا مجمع ہے جو ازدواجی زندگی کے غم جھیل رہا ہے، کوئی اولاد کے غم جھیل رہا ہے، کوئی معاشی تنگی کے غم جھیل رہا ہے، کوئی کسی پریشانی میں مبتلا ہے، کوئی کسی دکھ میں گرفتار ہے۔ اے اللہ سب کے ساتھ عافیت کا معاملہ فرمائیے، عزت کا معاملہ فرمائیے، سہولت کا، راحت کا، برکت کا معاملہ فرمائیے، خوشگوار ازدواجی زندگیوں کے فیصلے فرمائیے۔ اے اللہ جو اولاد ماں باپ کے لیے وبال جان بنی ہوئی ہے انہیں اپنے ماں باپ کا مطیع بنائیے، اطاعت گزار و خدمت گار و وفا شعار بنائیے، ماں باپ کی آنکھوں کی ٹھنڈک بنائیے۔ اے اللہ جو بے اولاد جوڑے ہیں انہیں اولاد نرینہ و مادینہ صالحہ نصیب فرمائیے۔ اے اللہ جہاں بن بیاہی بچے بچیاں بیٹھے ہیں پریشان ہیں، اللہ ان کے مستقبل روشن فرمائیے، ماں باپ کے لیے فرض ادا کرنا آسان فرمائیے۔ پیارے اللہ ہم نے رزق کی برکتوں کے اسباب کے تعلق سے سنا، اے اللہ ان پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائیے، ہم میں سے ہر ایک کو گناہوں سے نجات عطا فرمائیے۔ اے اللہ اس بستی کو خیر و برکت کا مرکز بنائیے، عافیت کی جگہ بنائیے، امن کی جگہ بنائیے، چین و سکون کی جگہ بنائیے، پورے عالم میں امن کے، چین کے، سکون کے، عزت کے، راحت کے، سہولت کے، برکت کے فیصلے فرمائیے۔ اے کریم آقا جو مانگے وہ بھی عطا فرما دیجئے، جو مانگنے سے رہ گیا وہ بھی عطا فرما دیجئے، ہماری ان دعاؤں کو اپنی رحمت سے قبول و منظور فرما لیجئے۔ ربنا تقبل منا انک انت السمیع العلیم وتب علینا انک انت التواب الرحیم، وصلی اللہ تعالی وسلم علی حبیبہ سیدنا محمد وآلہ وصحبہ اجمعین برحمتک یا ارحم